أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگ عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو عافیت میں رکھے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ کافرون کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العظیم سورہ کافرون کا شان نزول، پس منظر، فضیلت اور تفسیر مختصر تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکافرون مکہ میں نازل ہوئی اور اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے گو کہ یہ دیگر قرآن پاک کی کچھ صورتوں اور کچھ آیات کی طرح یہ بھی کئی بار نازل ہوئی۔ آخر کیا حالات تھے جن حالات میں سورہ کافرون نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں۔ آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں۔ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط کیا ہے؟ آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو بے شک مکہ میں قریش جو تھے، اسلام کے جو دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت بڑا طوفان تو برپا کر دیا تھا، لیکن بہرحال ابھی یہ سورہ نازل ہونے سے پہلے کچھ توقع، کچھ امید باقی تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی مصالحت پر آمادہ ہو جائیں اور ہمارے درمیان جو اختلافی ایک فضا قائم ہو گئی ہے، ہمارے درمیان جو ایک نزاع کا عالم ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ واقعہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور مختلف تجویزیں پیش کرتے۔ کئی بار، بارہا اور بہت بے شمار تجاویز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی جاتی، جیسا کہ اس روایت میں بھی بہت ساری آفرز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلحت کا جھانسا دیا جاتا کہ آپ ہمارے درمیان کوئی بین ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، ایک سال ہم اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صرف اور صرف ایک دفعہ ہمارے معبودوں کو، بتوں کو چوم لیں اور اس کے بعد ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جتنا مال چاہیں ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، آپ مکہ کے امیر ترین شخص بن جائیں گے، لیکن بس آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر دی گئی کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیجئے اور کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اور جہاں آپ کو خیر نظر آئے تو ہماری باتوں میں آپ کا حصہ مل جائے گا، اور جہاں آپ کی چیز میں خیر ہوئی تو انشاءاللہ وہ حصہ ہم پالیں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی بھی آفر کی گئی کہ ہم آپ کو مکہ کا سردار بنائے دیتے ہیں، اور ان ساری آفرز کے پیچھے صرف اور صرف شرط یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے سے باز آ جائیں۔ ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، کئی بار اور مختلف مواقع میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بار بار یہ تجاویز لے کر آتے رہے۔ پھر اسی طرح مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف تجاویز لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار ان کو منع کر چکے تھے، لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ٹھیک ہے میرے دل میں اس کی کچھ آمادگی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف کچھ مائل ہیں، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا ہی کسی حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کئی بار تردید کر چکے تھے، لیکن اب وہ یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تم کسی امید میں بیٹھے ہو کہ شاید کوئی نرمی کا یا درمیانہ راستہ نکل آئے، تو پھر ٹھیک ہے، رکو، اللہ ہی کی طرف سے جواب کا انتظار کیے لیتے ہیں۔ اور پھر یہ سورہ کافرون نازل ہوئی، جس میں واضح طور پر اور دو ٹوک ان کی تمام تر آفرز، تجاویز اور جو بھی لالچ وہ اپنی طرف سے دے رہے تھے، ان کا دو ٹوک جواب دے دیا گیا۔ تفسیر سے پہلے تھوڑی سی سورہ کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اس سے پہلے ہم ایک سورہ، سورۃ الاخلاص پڑھ چکے ہیں، جو کہ توحید پر مبنی ہے، اور اسی طرح یہ سورہ، اس سورہ کو بھی ہم توحید پر مبنی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہترین اس کے لیے یہ جملہ ہوگا کہ یہ شرک کا توڑ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا زلزلت الارض، یعنی سورہ زلزال، ثواب میں آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ہم اس کی تفسیر سورہ اخلاص میں پڑھ چکے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اگر کسی صورت کو نصف قرآن کے برابر اور تہائی قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا۔ دو دو رکعت ہوتی ہے نا، تو ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور ایک رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو سورہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ اب ہم سورۃ الکافرون کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ہمیں لازمی ہے کہ یہ 3 چیزیں بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ کفر کے معنی، عبادت کیا ہے، دین سے کیا مراد ہے۔ جب تک ہم ان 3 ٹرمز کو اچھے سے نہیں سمجھ لیں گے، ہمیں سورۃ الکافرون کی سمجھ نہیں آئے گی، ہم اس کی تفسیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔
تو شروع کرتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جیسے کہ رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندھیرے سے ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رات اور کسان کا نام کافر ہے۔ اور سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ اب ایک تو ہم نے کفر کا مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ چھپانا ہوتا ہے، کیا چیز چھپانا، اور سب سے بڑھ کے اس کا اطلاق کس لفظ پر، کس چیز پر ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کفر اللہ کی وحدانیت، شریعت اور نبوت کا انکار ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے۔ اور ان لوگوں کی ڈیمانڈ کو اپنے ذہن میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے جو ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے پڑھی ہے۔ اور یہاں پہ کس کو کافر کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے کو، یہ بھی وہ کرتے تھے، اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والے کو، اور اللہ کی شریعت پر بھی وہ عمل درآمد نہیں تھے، اور نبوت کا انکار، سب سے بڑا انکار تھا اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے بوجھتے بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے۔ اور کفر بمعنی نعمت کا انکار کرنا، قرآن پاک میں کفر جتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، تقریباً 80% کفر جو ہے وہ شکر کے متضاد کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے لیا بلوانی اشکر ام اکفر، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ام اکفر، دیکھیں شکر کے اپوزٹ میں کفر آ رہا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے شکر کر رہا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، پھر شکر کے متضاد میں کفر آ گیا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ ہم اس کے علاوہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اور دے گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر کفرا کفر کا معنی آ گیا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی دراصل کفران نعمت جو ہے، نعمت کا انکار کرنا، یہ کفر کے متضاد میں ہے۔ نعمت کو چھپا دینا، جیسے ہم نے دیکھا کہ کفر کا معنی کیا ہے؟ چھپا دینا۔ تو یہاں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی شریعت جو آپ پر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آپ پر آ گئی ہے، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، آپ اس کو چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح قرآن پاک میں ہر جو معروف اور اچھا کام ہے اس کے لیے ایمان، اور ہر وہ کام جو عیبدار اور برا ہے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد کفر کا لفظ دین کے انکار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ کافر کون ہے؟ اس سورہ میں کافر سے مراد کچھ کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفرز پیش کی، یہ تجاویز پیش کی، یا صرف اس وقت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا۔ جبکہ ہم کفر کے معنی جب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں: اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا، شریعت کا انکار کرنے والا، اور نبوت کا انکار کرنے والا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کفر نعمت کا انکار کرنے والا، یعنی جو ناشکرا ہے، اور دین کا انکار کرنے والا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو ان تینوں چیزوں کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ان تینوں میں سے کسی ایک میں خلل ڈالے وہ بھی کافر ہے۔ اب ہم نے کفرہ کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ العبادہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہے؟ پہلے کفارہ کا لفظ ہم نے اس کی وضاحت کی، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟
العبادہ کا مطلب ہے انتہائی درجے کی ذلت اور انتہائی درجے کی انکساری کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مستحق وہی ذات ہو سکتی ہے جو انتہائی درجے کا افضال ہو، فضل کرنے والا ہو اور انتہائی درجے کا نوازنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ اب عبادت یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، ذلت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ذلیل ہونے کا اظہار کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ایسی ذلت ہے جو انسان کو وقار بخشتی ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح سے دوں گی کہ دو شخص ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو حاجت مند بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مشکل میں ہے، اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، اور وہ ہر کسی کے پاس جاتا ہے، اپنی مشکل کا اظہار کرتا ہے، اپنی پریشانی پیش کرتا ہے، اپنے دکھ درد بیان کرتا ہے، اور اپنے فقر کے لیے اپنے رشتہ داروں سے سوال کرتا ہے، اپنے دوستوں سے سوال کرتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں سے سوال کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے بھی مانگ لیتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی تنگی، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی مشکلات صرف ایک شخص کے ساتھ رکھتا ہے، اسی کے پاس جاتا ہے، اور وہ ایسا ہے جو اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، صرف ضرورت کو پورا نہیں کرتا بلکہ اس پر فضل کر دیتا ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ دے دینا، وہ اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ بھی دے دیتا ہے اور اس پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے، اس کو احسان بھی نہیں جتاتا، اور اگر اس سے کبھی غلطی ہو جائے یا اس کی شان میں کوئی وہ کمی بھی کر دے تو وہ مغفرت کرتا ہے، بخش دیتا ہے، نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہر دوسرے شخص سے اس کی کمی کا اظہار نہیں کرتا، ہر دوسرے شخص سے اس کے اس فقر کو بیان نہیں کرتا۔ آپ خود اس بات کا فیصلہ کیجئے، کیا وہ پہلا شخص جو ہر کسی کے سامنے اپنی انکساری، ہر کسی کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنی مشکل، اپنی پریشانیاں، اپنی کمتری، اپنی کمیاں، اپنی ضرورتوں کا اظہار کر رہا ہے اور سوال کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، کیا وہ شخص وقار والا ہے، عزت والا ہے، یا وہ شخص جس نے اپنا واسطہ صرف ایک در سے لگا رکھا ہے، اور وہ بھی اس در سے جو اس کا مستحق ہے، جو اس چیز پر قادر ہے کہ اس کی تمام کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرے گا، وہ تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، وہ اسے وہ دے گا جو اس کے حق میں بہتر ہے، چاہے وہ نہ مانگے، اور اسے وہ نہیں دے گا جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، چاہے وہ اس کا 100 بار سوال کرے۔ تو یقیناً وہ ذات اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کے سامنے انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری کا اظہار کیا جائے، انتہائی درجے کی اپنی عاجزی کو اس کے لیے خاص اور مخلص کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ کسی ایسے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے جو ان تمام کاموں میں کسی طرح بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ ہے عبادت۔ عبادت کی دو اقسام ہیں، بالتسخیر اور بالاختیار۔ بالتسخیر عبادت وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ایسے مخلوق اللہ تعالیٰ کی کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، ٹھیک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، جیسے یہ کائنات ہے، اس کائنات کی تمام جاندار اور غیر جاندار مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ولیکن لا یفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ زمین و آسمان میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور طاعون یا کرہن اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم نظام بنایا ہے اس کے مطابق وہ چل رہی ہے۔ یہ بالتسخیر ہے، یعنی جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جنات اور انسان یہ ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر وہی اما شاکرن او اما کفورا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دو راستوں کی طرف ہم نے اس کو ہدایت دے دی، دو راستے ہم نے اس کو دکھا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، اختیار ہے تمہارا، اما شاکرون، شکر گزار بن جاؤ، اما کفورا، یا ناشکری کرو۔ یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے اور تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، چاہو تو تم اس کو اختیار کرو، چاہو تو تم اس کو اختیار نہ کرو۔ تو یہ بال اختیار عبادت کا ذکر اس سورہ میں جہاں پہ بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وہ بال اختیار عبادت اس سے مراد ہے۔ عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، غلام، ٹھیک ہے؟ اسی بال اختیار عبادت سے اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ یا تو اطاعت و فرما برداری کر کے مخلص اور اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بن جاتا ہے، اسے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلصین میں شامل ہو جائے، اور اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عبد جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، وہ اس اس کا اختیار ہے کہ وہ اس میں دوسروں کو بھی شامل کرے یا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی انکار کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اختیار ہے۔ عبد کا مطلب بندہ ہے، اور عبد کی جمع عباد بھی ہے، اور عبد کی جمع عبید بھی ہے۔ جب عبد کی جمع عباد آتا ہے تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وعباد الرحمن، ٹھیک ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندوں کا ذکر ہوگا تو وہاں عبد کی جمع عباد آئے گا، اور جہاں عام اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہوگا، بہرحال ہیں تو وہ ہر سب اللہ کے بندے ہیں، ساری مخلوق اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، یا کسی اور کے بندے بن جائیں، رہیں گے تو وہ اللہ کے بندے ہی۔ تو اس کے لیے آتا ہے عبید، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیں یہاں عباد نہیں کہا گیا، عبید، چاہے وہ بندے میری شریعت کے مطابق، چاہے وہ عبد الشمس ہیں، چاہے وہ عبد العزیٰ ہیں، چاہے وہ عبد اللات ہیں، چاہے وہ کسی سورج کی آگ کی پرستش کر رہے ہیں تو میرے بندے ہی نا، عبید، میں ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، جو بوئیں گے آ کر وہ کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدرہم و تعس عبد الدینار، ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ اور ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ عبد کہ جہاں جس کے آپ بندے بن گئے ہیں، جس کی آپ غلامی کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ کا میلان ہے، جس کی طرف آپ کا رجحان ہے، جس کی طرف آپ جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی طرف آپ انتہائی درجے کی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ پھر اسی کے بندے ہیں نا، عبد، وہیں سے عبادت نکل رہا ہے، وہیں سے عبد ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مال کی محبت میں غرق ہو گیا یا مال کے پیچھے پھر وہ کسی بھی تمیز کو بھول جاتا ہے، نیکی یا بدی یا حلال یا حرام یا کسی اخلاقی حد، آخری حد تک گزر جانے کو تیار ہوتا ہے کہ بس اس کو مال مل جائے، تو پھر وہ عبد الدرہم یا عبد الدینار ہی ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں وعباد الرحمن، عباد، دیکھیں یہاں پہ بھی عباد کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبید نہیں آیا، عبد کی جمع عباد آیا، کیوں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تو یہ ایک مثال نہیں ہے، قرآن پاک میں بے شمار مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ عبد کا لفظ اپنے نام کے ساتھ آم، آ، منسلک کر کے یا اپنی طرف اس کو نسبت دے کے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے دین کیا ہے، تیسری ٹرم جو اس سورہ میں استعمال ہوئی ہے، دین کیا ہے، دین سے کیا مراد ہے، اور آخر دین اسلام ہی کیوں، کوئی دوسرا دین کیوں نہیں ہو سکتا؟ دین کا مطلب ہے
طاعت اور جزا، ٹھیک ہے، یعنی فرما برداری کرنا اور بدلہ دینا، ٹھیک ہے، اور بطور استعارہ دین بمانی شریعت بھی آتا ہے، یعنی ایک طریقہ، ایک نظام، اور دین ملت کی طرح ہے، لیکن شریعت کی فرما برداری اور طاعت کے لحاظ سے اسے دین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی شریعت، نظام، قانون اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دو چیزیں اب بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو اس نے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا، اور دوسرا کہ وہ نیکوکار بھی ہے۔ صرف نیکوکار ہو جانا کافی نہیں، لازمی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو قبول کرنے والے بھی ہوں۔ صرف اللہ کا حکم قبول کر لینا کافی نہیں، لازمی ہے کہ آپ اس کے لیے نیکوکار بھی ہوں۔ بہت سے ہم غیر مسلم دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اخلاق میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیے ہوئے، تو کیا ان کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں۔ ان کی اچھائی کے بدلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتے ہیں ہم ان کی اچھائی کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، اس میں جو آپ عمل کریں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو آپ کو عمل کا بدلہ ملے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، الا یہ کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان لا کر اچھا عمل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ اسے اس دنیا میں بھی خیر عطا کرے، اور آخرت میں تو اس کا حصہ محفوظ ہے ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کو کیسا دین چاہیے؟ جو خالص ہو، اس میں کسی چیز کی شراکت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ اصل دین یہ ہے کہ وہ خالص ہو، اللہ تعالیٰ کا خالصتاً صرف اللہ کا فرما بردار ہو، کچھ اللہ کی بات مان لی، کچھ ادھر ادھر کی بھی بات مان لی، یہ والا خالص دین اللہ کو نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں تصریح فرماتے ہیں جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کسی اور اسلام کوئی اور دین چاہیے اس کو اسلام کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو پھر اس سے تو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جیسے آپ بہت سی اچھائیاں کرتے ہیں، آپ خدمت خلق کرتے ہیں، اپنا مال لٹا رہے ہیں، آپ برے شخص کے خلاف اٹھتے ہیں، آپ اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ سب اسلام، دین اسلام کے تابع نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں آ رہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے، جو دین اللہ نے اتارا ہے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آپ جتنی محنت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ آپ اچھے کام بھی کریں اگر، اور وہ دین اسلام، ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے دین، جس میں تین چیزیں ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی شریعت اور نبوت، ان تین چیزوں سے ہٹ کر آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنائی تھی دین کے معنی کو سمجھنے کے لیے، کہ دین کا معنی ہے بدلہ، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کچھ اچھا کرے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اچھا اس کا بدلہ ملے، بے شک کہ اگر وہ کچھ برا کرے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو تو وہ لازم چاہے گا کہ اس کو کوئی سزا بھی ملے، کہ ایک فطرت ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انسان ہیں تو یہ فطرتی طور پر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ آپ کو جزا اور سزا چاہیے۔ جب آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو لازمی
کہ یہ کوئی اصول چاہیے، کوئی قانون چاہیے، کوئی شریعت چاہیے، کوئی نظام چاہیے جس کے تحت یہ دو چیزیں، جزا اور سزا، آپ کو مل سکیں۔ اور یقیناً اس شریعت اور قانون کو اگر ہر کوئی بنائے گا تو وہ لازمی کسی نہ کسی کے لیے اچھا ہے اور کسی نہ کسی کے لیے برا ہے۔ تو اس کو بنانے والا لازمی کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو جس پر یہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس کی انفرادیت سے، اس کی عادتوں سے، اس کی ضرورتوں سے، اس کی نس نس سے واقف ہو، اس کی جو کچھ اس پر بیت چکا ہے اس سے، اور جو کچھ اس پر بیتنے والا ہے اس سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف ہو، اور وہ صرف اور صرف اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے ایسا قانون بنائے۔ اب اگر آپ اقتدار اعلیٰ پر یقین رکھیں، آپ کہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو لازمی ہے کہ آپ اس کی شریعت اور اس کے قانون کو بھی مانیں، جو بھی اس نے آپ کے لیے نظام بنایا ہے اس کائنات کے لیے، اس میں رہنے کے لیے، اس کے قانون، اس کے اخلاق، اس کی شریعت، آپ لازمی ہے کہ اس کے پابند ہوں۔ تو اس چیز میں آپ ثابت ہیں کہ آپ اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں، اور پھر آپ اس چیز کو بھی مانیں گے کہ جو اس نے جزا رکھی ہے اس کو آپ قبول کریں، اور جس جرم کی اس نے سزا رکھی ہے آپ اس کو قبول کریں، اسے زیادتی نہ سمجھیں، اسے ظلم نہ سمجھیں۔ پھر آپ اس چیز کو مانیں گے کہ ہاں بدلہ قیامت کا دن، پھر آپ کا یقین ایمان ہوگا کہ ہاں ایک قیامت کا دن ہونا چاہیے، ایک قیامت کا دن ہوگا جہاں ہم مرے ہوں کو اٹھایا جائے گا اور وہاں جزا اور بدلہ صحیح معنوں میں دیا جائے گا۔ تو پھر وہ دین آٹومیٹیکلی وہاں آ جائے گا جہاں پہ آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، اور پھر آپ اس اقتدار اعلیٰ، یہ چیز پوری دین جو ہے وہ اقتدار اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں کہ آپ مانتے ہیں اور آپ اس کا دین نہیں مانتے، تو آپ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور آپ کہیں کہ آپ ایک بدلے کے دن اور جزا اور سزا کے، تو ذہنی طور پر، طبعی طور پر آپ اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ دین اور اقتدار اعلیٰ کو نہیں مانتے، تو پھر آپ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ دین کا لفظ کو سمجھنے کے لیے جو اس سورہ کی آخری آیت میں بیان ہوا ہے، لازمی ہے کہ ہم دین کی اس ڈیفینیشن کو اچھے سے سمجھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العظیم پارٹ 2 میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے، اس کی مختصر تفسیر کریں گے، اور پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھیں گے۔ السلام قل علیکم يا ورحمۃ اللہ أيها وبرکاتہ۔ الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔